السلام علیکم۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی پارلیمنٹ کی اس کا اجلاس طلب کیا گیا۔ بڑی امپورٹنٹ یہ پیش رفت ہے کیونکہ افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے، امریکہ کا پاکستان سے مطالبہ اور پاکستان کا انکار بیسس کے حوالے سے، اور بے شمار ایسے ایشو ہیں جس میں فیٹ ایف بھی شامل ہے۔ فیٹ ایف کے حوالے سے پاکستان نے جتنے اقدامات کیے ہیں، میرے خیال میں بیشتر ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں کسی کا بھی اتنا اپ ڈیٹڈ سسٹم نہیں ہوگا۔ جو مطالبات ہمارے سامنے رکھے گئے، کیا ایسے ہی مطالبات بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا یا اور ریجنل کنٹریز کے سامنے رکھے گئے؟ لمبی ایک فہرست تھی، لمبے ایکشن تھے، اور وہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیدی رول تھا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن ایک نقطے پہ آنے پہ تیار نہیں تھے، تو لارجلی اس کی کمپلائنس کر لی گئی تھی۔ اس کے باوجود سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے ہمارے سر کے اوپر وہ تلوار لٹکا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد سمجھ نظر نہیں آتا۔ ایک ہی طرح کا فائنینشیل ماڈل ہے، ایک ہی طرح کا سسٹم ہے ٹرانزیکشنز کا، یہاں سے یو اے ای یا سعودی عرب سے لے کر دوسرے ملکوں سے، دونوں طرف، کیونکہ ورکرز پاکستان سے بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ میں، عرب کنٹریز کے اندر، اور ورکرز بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی موجود ہیں انہی ممالک کے اندر، اور ایک ہی ماڈل کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ٹیرر فائنانس ہماری آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ جو بڑی آؤٹ فٹس تھیں جن کے مطالبات تھے انٹرنیشنلی، اس میں لشکر طیبہ کے اوپر تھے، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھے، اسی طریقے سے جیش محمد کے حوالے سے تھے، وہ لارجلی اس کی کمپلائنس کر لی گئی۔ بہت بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر طول و عرض میں آپریشن کیے گئے اور ان تنظیموں کو پیچھے ہٹایا گیا۔ تو اس کے بعد شاباشی اور ویلڈن کہنے کی بجائے جب ایسے مطالبات سامنے آ جائیں کہ ابھی بھی بہت اچھا کیا ہے لیکن ابھی ٹھہر جائیں، ابھی آپ کو گرے لسٹ سے نہیں نکال سکتے، تو یہ کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہو تو توقع رکھنی چاہیے، اسپیکر صاحب جب اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے تو حقائق سامنے رکھے جائیں گے۔ افغان ایشو کے اوپر جب امریکہ نے پل آؤٹ کرنا ہے تو ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں، بیسس کے اوپر کیا مطالبات آئے۔ ہمارے پرائم منسٹر کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیس کی خاطر تو حصے دار بنیں گے، اور پاکستانی سرزمین کو افغان علاقے میں یا کسی اور ملک کے خلاف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ بہت اچھی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بہت اچھا ہو کہ قومی اسمبلی کے فلور سے بھی ایسے ہی ایک مشترکہ قرارداد کی شکل میں بھی بیان سامنے آ جائے۔ ایک اور جو آج بیان سامنے آیا، خبر سامنے آئی اور بریکنگ نیوز کے طور پر اسرائیلی میڈیا سے سامنے آئی، یہ آج سے 1 سال پہلے بھی خبر آئی تھی اور اس وقت اس کی ڈینائل آ گئی تھی زلفی بخاری کی جانب سے۔ خبر یہ تھی کہ پاکستان سے وزیر اعظم کے ایک جو مشیر ہیں انہوں نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ ایک ایسے ہی خفیہ دورہ سی آئی اے کے چیف کا بھی وزٹ کا پاکستان کے حوالے سے خبر نیو یارک ٹائم نے چھاپی تھی، اس کی خبر کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس کی ڈینائل آ گئی تھی لاسٹ نومبر کے اندر۔ آج پورے اسرائیلی میڈیا میں یہ خبر دوبارہ شائع ہوئی ہے۔ پاکستان میں زلفی بخاری نے بھی اور فواد چودھری نے، دونوں نے اس کی ڈینائل جاری کی ہے، لیکن خبر کے کچھ ایسی عجیب و غریب ٹویسٹ ہے کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کہاں کے تانے بانے انہوں نے آپس میں جوڑے ہیں۔ تو پروگرام کے آغاز میں آج ہم اسی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کو پاکستان میں کوئی شخص آسانی سے قبول کرے گا نہیں، اور جب بھی ایسی اسپیکولیٹیو نیوز بھی آئے تو اس کے اوپر رد عمل سامنے نظر آتا ہے۔ تو ہم نے زلفی بخاری بات کی کہ آپ کے حوالے سے خبر ہے تو آپ ہی آئیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے۔ زلفی بخاری، السلام علیکم۔ السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ خبر تھینک یو۔ لاسٹ نومبر میں شائع ہوئی تھی، اور آج اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ جو نومبر میں ہم نے خبر شائع کی تھی اس کی آج تصدیق ہو گئی، اور اس تصدیق میں انہوں نے دوبارہ آپ کا نام چھاپا اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کی منظوری سے زلفی بخاری نے وزٹ کیا اور پاکستان کے آرمی چیف کا ایک پیغام لے کر آئے جس وقت نیول ایکسرسائزز ہونے والی تھیں اس سے کچھ ہی دن پہلے۔ یہ کیا پیش رفت ہے، کچھ آپ ہی بتائیے، خبر آج دوبارہ کیوں شائع ہوئی؟ دیکھیں ندیم بھائی، اس میں بڑا کلیئر ایک چیز ہے۔ یہ سال پہلے جب ہوا تھا تو میں نے یو کے میں بھی ایک نیوز پیپر تھا دا مڈل ایسٹرن مانیٹر، اس کو میرے وکیلوں نے ڈیفیمیشن کا لیٹر بھیجا تھا، انہوں نے 3 منٹ کے اندر وہ تصویر وہ آرٹیکل ہٹا دیا تھا، وہ جو میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے اس پہ۔ تو ایک تو وہ بھی ہٹا گیا، تو یہ بالکل فیک نیوز تھی۔ اور آج جو یہ واپس پھر سے ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اسرائیلی نیوز پیپر نے اپنے سورسز کی طرف سے کہا ہے، ان میں اسرائیلی نیوز پیپر نے بھی یہ بولا ہے ہمیں اسلام آباد کے سورسز کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ کوئی مطلب ان اتھینٹیٹی اور فیک نیوز کی انتہا ہوتی ہے کہ ان کے سورسز اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب ہے کہ اسلام آباد میں ہی
کسی بندے نے یہ فیک نیوز اور کنسپیرسی بنا کے وہ کون اسرائیلی ہو نیوز سکتا ہے جس پیپرز سے کو آپ کی فیڈ کیے. دشمنی ہو کہ وہ اتنی بڑی خبر آپ کے اوپر جاری کر دے گا؟ اور وہ اسرائیل کا میڈیا کافی آرگنائزیشن ہے، ان کی ویریفائڈ اکاؤنٹ والی آرگنائزیشنز ہیں جہاں سے یہ خبر آج شائع ہوئی ہے. جی ایک اس سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے کہ چلیں دشمن تو ہیں، لاکھوں ہیں، ہوتے رہیں، لیکن بات یہ کہ کون سا ان میں سے جن کے پاس اسرائیلی نیوز پیپر کے اندر لنکس ہیں، پہلے تو یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون سے ہیں. تو میں بھی حیران ہوں جی، لیکن آپ نے ایک موقع دیا، تھینک یو ندیم بھائی. میں اپنی زندگی میں کبھی اسرائیل نہیں گیا، اور اگر کوئی میرے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے وہ مجھے گوگل کر کے دیکھ سکتا ہے. میرے پاس سوشل میڈیا اور میرے جو چھپے ہوئے آرٹیکلز ہے ٹاپ یو کے پیپرز کے اوپر، جتنا میں اسرائیل اور کے خلاف اور فلسطین کی کے حق کی بات کرتا ہوں. تو ان نے غلط ہی بندہ چنا تھا، کیونکہ میرے تو دونوں پاسپورٹس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج ایک بلاول بھٹو نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، میں آپ کو چاہوں گا پہلے سنواؤں بھی، وہ آپ ہی کے متعلق ہے اور پھر اس کا آپ سے جواب بھی لوں. دکھائے گا جی پروڈیوسر صاحب کیا کہا بلاول بھٹو نے؟ یہ زلفی، یہ جو خبر کے ساری ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یو ای کے ذریعے پاکستان کے بازو مروڑے، اور یہاں سے ایک جہاز پہ آپ مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں گئے، وہاں سے دوسرے جہاز میں آپ نے اسرائیل میں جا کے ان سے ملاقات کی. یہ کہانی بڑی عجیب و غریب ہے کچھ. جی بڑی فنی ہے، اور اس کہانی میں صرف بلاول بھٹو جیسے انسان ہی کوئی اس پہ کوئی سپیچ کر سکے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. بالکل ایک بنائی ہوئی کہانی ہے. نہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ نہ اور کوئی ایڈوائزر کبھی کیا ہے جی. تو یہ آپ کو بالکل معلوم ہے ایک سٹیج پہ کنسٹرکٹڈ. جنرل پرویز مشرف جب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو وہ جوش کانگریس کا ایک ڈیلیگیشن تھا، اس سے ملے تھے. اس کے بعد ٹرکی کے اندر خورشید قصوری صاحب کی، اگر میں میرے خیال میں مسٹیک نہیں کر رہا، تو ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اسرائیلی فارن منسٹر اور پاکستان سے خورشید قصوری، یہ اکٹھے بیٹھے تھے ملاقات کرنے کے لیے. تو کچھ ایسا تو کوئی کانفیڈنس بلڈنگ ٹائپ کوئی میٹنگ کہیں اور تو نہیں ہوئی جو بار بار آپ کا نام آ رہا ہے، کہیں بیٹھے کہیں اور ہوں تو وہ بار بار آپ کا تذکرہ آ جاتا ہے؟ نہیں جی، ایسی میرے علم میں کوئی ایسی میٹنگ کوئی نہیں ہوئی پورے گورنمنٹ کے اندر. اور خاص طور پہ جیسے میں نے بولا ہے کہ میں نہ کبھی اسرائیل گیا ہوں، نہ ان کے کسی کوئی ہائی ڈیلیگیشن کسی سے بھی یا لو ڈیلیگیشن میں بھی کسی سے میری کبھی بھی کوئی قسم کی ملاقات ہوئی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، نہ ہمارے کسی وزیر یا ایڈوائزر کی ہوئی ہے. جتنا سٹانس پرائم منسٹر عمران خان کا کلیئر ہے فلسطین پہ، میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی اور مسلمان کا ایسا کوئی ملک ہو جس کا لیڈر اتنا کوئی کلیئر سٹانس ہو، ترکی سے بھی آگے اور ملکوں سے بھی آگے. زلفی بخاری، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں فاروق حبیب، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. پی ایم ایل این سے محمد زبیر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور مرتضیٰ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. مرتضیٰ آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. آپ ہی سے چاہوں گا، بلاول نے تو پریس کانفرنس میں نام لے کر کہا کس کی اجازت سے گئے، طیارہ کیسے گیا، تو یہاں تو زلفی کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ ٹوٹلی فیک نیوز ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آج تک کسی کلپریٹ نے اپنا گناہ تسلیم کیا ہے؟ ندیم صاحب، اس طرح کی باتیں زلفی بخاری صاحب تو نیچرلی اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کریں گے، بٹ میں سمجھتا ہوں بڑے میجر الزامات انٹرنیشنل سطح پر عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے لگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان سوالات کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. صرف تردید آ جانا زلفی بخاری کی جانب سے یا کسی وفاقی حکومت کے ترجمان کی جانب سے وہ ناکافی ہے. ایک بڑا اہم اور سنگین مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور اگر زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے یہ غلط خبر انٹرنیشنل میڈیا پر نشر کی گئی ہے تو انٹرنیشنل کورٹس اویلیبل ہیں ڈیفیمیشن کے لیے. پروسیڈ کیجئے، پروسیکیوٹ کیجئے، 2-2.5 مہینے میں اپنے فیور میں فیصلہ عدالتوں سے کروا لیں. صحیح ہے. جب زبیر صاحب سے بھی جواب لے لیں فاروق، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس میں اسپیکولیشن کا عنصر بہت زیادہ لگتا ہے، کچھ سورس کے اوپر ہی ساری کہانی 6 ماہ بعد دوبارہ کہیں سے نکلا، یہ 8 ماہ بعد، لیکن ابھی تک اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہاں ایسا ہوا تھا. ایک تو میں وہ کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، زلفی بخاری صاحب نے یہ کہا کہ جتنا موقف سٹرونگ عمران خان کا ہے پیلسٹائن کے حوالے سے،
میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہے پاکستان کے ہر لیڈر کا، شروع دن سے لے کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ رہا ہے اور ووکل رہا ہے. اب تو پاکستان اتنا اسٹرانگلی انٹرنیشنل فورمز میں پیلسٹائن کا ایشو نہیں ریز کرتا، ماسوا اس وقت کے جب کوئی سیریس ابھی جس طرح سے ایک لڑائی جھگڑا ہوا تھا، بٹ جنرلی پاکستان ہیز بین ان دا فور فرنٹ. ایوب خان کا دور لے لیں، اس سے پہلے کا دور لے لیں، اس کے بعد کا دور لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خود ان کے جو میرا خیال ہے جس میرے طرح خیال سے میں وہ ابھی بھی اٹھاتے جو ہیں، تو یہ شیخ مشرف جررہ صاحب والے کے زمانے واقعات میں کے بھی بعد بات. پوزیشن تھی تو میرا پاکستان خیال کی، پاورفل پوزیشن تھی، اپریشیٹ کرنا چاہیے، انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے، اچھی پوزیشن لی نہیں، پاکستان. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس میں پڑھیں گے نا کہ عمران خان کا، تو پھر مجھے یہ کہنے میں یہ ایک درست کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ہر لیڈر نے بڑے زبردست طریقے سے ہر دور میں پیلسٹائن کے ایشو کو اٹھایا اور سپورٹ کیا. دوسری بات مجھے تو حیرانی اس بات پر ہے، پہلے تو ہو از زلفی بخاری، یزید کیا ان کا فورن ریلیشنز کے حوالے سے، مطلب پہلے مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے ہے کہ زلفی بخاری کا چناؤ کیوں عمران خان کریں گے اسرائیل جیسے سینسٹیو ایشو کو آگے لے کے جانے کے لیے. سو ایک تو وہاں تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ وہ سٹوری میں تھوڑا دم نہیں یہ ہے. دشمنی دوسری نکالی بات یہ لگتی ہے ہے کہ مجھے جو زلفی سے کسی نے. مرتضی وہاب نے جو بات کی یہ ہے تو بہت سنگین الزام، اور جس طرح سے یہ ہمیشہ سے عمران خان کا بھی موقف رہا ہے، پی ٹی آئی کا بھی موقف رہا ہے، یہ تو ایک ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے. اور اس میں زلفی بخاری سے ہٹ کے پاکستان کے حوالے سے ایک الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ اس حوالے سے پاکستان شوڈ ٹیک دیم ٹو کورٹ اور وٹ ایور، جو انٹرنیشنل فورمز اویلیبل ہیں انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے اس کو بالکل وہ کرنا چاہیے، اور ان کو اپولوجائز کرنے پر فورس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ نے کہا کہ یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا. سو اگر یہ دوسری دفعہ ہوا ہے تو تیسری دفعہ بھی ہوگا. سو اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھا، پاکستان کی یہ اچھا حکومت جو ہے پوائنٹ ہے میرے خیال میں. سپورٹ فاروق کرے. سے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں پاورفل ہے، وہ تو خود نہیں اون کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ زلفی تو ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، یا تو فارن منسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بندہ ہوتا تو گورنمنٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ الزام آرمی چیف پہ بھی ہے، وزیر اعظم کے ترجمان پہ بھی ہے، کچھ ہوتا ہے چلیں الزام نہیں ہے. دیکھیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو الٹیمیٹلی ظاہری بات ہے ہر سطح کے اوپر اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کیا ورتھ کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کیٹیگوریکلی یہ بات بار بار دہرا چکے ہیں کہ ریاست پاکستان کا جو موقف ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ واضح کر گئے ہوئے ہیں. لہٰذا جو ہے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اس کے اوپر جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جب وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو، اور وہ اسٹیٹ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے چیف ایگزیکٹو کے طور کے اوپر بیرون دیکھیں ملک کے انٹرنیشنلی ممالک میں. کہیں پہ بھی وہ وزیر جی، اعظم پاکستان ہے، آپ کے اور ذاتی پرسنل اور ڈسپیوٹ اور یہاں پر ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، فلسطین کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے یہاں پر تعینات سفیر ہیں، باقی لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے اور پرائم منسٹر صاحب کے جو کردار کو سراہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب وزیر اعظم صاحب فلسطین کے ایشو کے اوپر ایک سٹینڈ لے کر بات کر رہے تھے، ہمارے وزیر خارجہ نے متحرک رول پلے کیا، وہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گئے، ٹرکی کے سفیر کو، پیلسٹائن کے ڈیپ پاکٹس ٹرکی کے شاہ صاحب نے انٹرویو بھی ٹرکی کے دیا. وزیر خارجہ، پیلسٹائن کے وزیر خارجہ اور دوسرے وزراء خارجہ کو متحرک کر کے وہاں پہ ایک رول پلے کیا، اور جو وہاں پر ایسکلیشن چل رہی تھی اس کو کم کرنے کے اندر پاکستان نے اپنا ایک لیڈنگ رول پلے کیا. تو لہٰذا اس کو ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے نہیں، شاباش دینی چاہیے. اپنی کسی بھی تعصب کی بنیاد پر. جہاں تک رہ گئی بات، وہ زلفی نے خود بتایا کہ انہوں نے اس کے اوپر خود کو ڈیفومیشن جو ہے وہ فائل کر رکھی ہے، جب پہلے یہ سٹوری بنائی گئی تھی. پہلے ایک آج برٹش پیپر تھا یا مڈل ایسٹرن آج پیپر پھر تھا، آج آج تو پھر اس کو اسرائیلی میڈیا آج پھر اس کو جو ہے وہ کسی نئے انداز سے جو ہے وہ لانچ کرنے کی اسرائیلی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ ہماری خبر درست ہے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آج پھر ایک نئے انداز سے لانچ کرنے کی کوشش کی. آپ کا ہی چینل تھا، غالباً آپ کا ہی کوئی پروگرام، ٹی وی پروگرام تھا، اور ایک سابقہ مذہبی امور کے وزیر ہیں، وہ آگے یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے تو بطور وزیر نواز شریف صاحب نے اسرائیل دورے کے اوپر بھیجا تھا. سما ٹی وی نے کوئی نیوز اس قسم کی بریک کی تھی،
اور غالباً کو اجمل قادری ہاں وہ ایک صاحب تھے، وہ آئے تھے نامی سما صاحب ٹی وی پہ، تھے، اور وہ کسی ٹی وی شو کے اوپر سما کے اوپر ہی پروڈیوسر آئے صاحب تھے، دوبارہ ان کو ٹرائی اور کریے، دوبارہ انہوں نے پوچھ ایک سکتے ہیں۔ لمبی ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہ کس مینڈیٹ کے تحت نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر اسرائیلی اتھارٹیز کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے بیک ڈور کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ تو لہٰذا جب آپ کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ اپنا ماضی جو ہے وہ سامنے رکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اور پھر آ کر جو ہے وہ بات کریں۔ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ایک بڑا ایشو ہے زبیر صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میرے خیال میں بڑا مناسب فورم ہے جہاں تمام حساس معاملات ڈسکس ہونے چاہیے۔ کئی دنوں سے بحث ہو رہی ہے، بیسز دے رہے ہیں نہیں دے رہے، افغانستان کا کیا ہونا ہے، اجلاس ہونے جا رہا ہے، پراپرلی یوٹیلائز کرنا چاہیے اپوزیشن کو۔ کیا کہیں گے آپ؟ سوری، میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی زبیر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ پریشان کیوں ہو گئے سر؟ آپ کا بڑا میرا رول خیال ہے ہونا بڑا اس میں۔ امپورٹنٹ ہے ایشو۔ ظاہر ہے پچھلے 40 سال سے افغانستان کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلٹی رہی ہے۔ پاکستان نے ایک بہت بڑی پرائز پے کیا ہے، اور اس میں ایک پوری سوسائٹی ایک چینج ہوئی 1979 کے بعد، جس طرح سے یہاں اس کے ایفیکٹس ہوئے۔ اور میں افغانستان کو بلیم نہیں کر رہا اس میں، بٹ حالات ایسے تھے کہ ایک ورلڈ شیٹرنگ ایونٹس ہو، پھر اس کے بعد 9/11 ہوا، دونوں دفعہ پاکستان پلیڈ اے رول آف دی فرنٹ لائن اسٹیٹ، اور اس کی ایک ظاہر ہے پرائز بھی تھی جو پاکستان نے پے کی۔ انفارچونیٹلی ان دونوں وقتوں میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ملک میں تھے، اور ظاہر ہے کوئی پروسیس نہیں تھا، کنسلٹیٹیو پروسیس کہ جی فیصلہ کیا کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے، کس حد تک سپورٹ کرنی چاہیے۔ اس کے جو فال آؤٹ، اس کا جو امپلیکیشنز، نیگیٹو امپلیکیشنز تھے، میرا نہیں خیال ہے اس کو اس طرح سے اسٹڈی کیا گیا، بیکاز وہ دونوں دفعہ ایک اپرچونٹی تھی ان جنرلز کے لیے، جنرل ضیاء کے لیے 79 میں، اور 9/11 کے بعد 2001 میں جنرل مشرف کے لیے، کہ اپنی پاور کو وہ انہینس کرنے کا ان کے پاس ایک بہت زبردست ایک موقع تھا، اور انہوں نے یوٹیلائز بھی کیا اس سے، فائنینشیل بھی، اکنامک سچویشن بھی، اور اپنی ظاہر سی بات ہے وہ سینٹر سٹیج پر آگے، ورلڈ سٹیج پر دونوں جنرلز۔ اب ایک مختلف ہے، پارلیمنٹ موجود ہے اور پولیٹیکل پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا انپٹ ہونا چاہیے، اور بہت سوچ بچار کے بات کرنا چاہیے۔ فیصلہ بتانے کے لیے نہیں کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے کہ فیصلہ یہ ہو گیا، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حالات سامنے رکھے جائیں، اینڈ لیٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ ٹیک دا فائنل ڈیسیشن، اور جس میں وہ یہ سب دیکھیں کہ اس کا نیگیٹو فال آؤٹ اکنامک، لیگل، دوسرے سوسائٹی کو کوئی امپلیکیشنز کیا ہوں گے آگے جا کے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے، بالکل صحیح۔ IMF کے حوالے سے۔ اچھا جی یہ ساری چیزیں۔ مرتضیٰ آپ سے بھی اس پہ جاننا چاہوں گا۔ پیپلز پارٹی عام طور پر اس معاملے میں ایک اس کا بہت ہی لبرل اور انڈیپینڈنٹ قسم کا اوپینین ہوتا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی تاریخ میں آپ دیکھیں تو افغان مجاہدین کی آمد کا سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم بڑی ایک مشکل صورتحال میں ہیں۔ ہم نے 77 کے بعد والی صورتحال بھی دیکھ لی، اب 9/11 کے بعد کی صورتحال بھی دیکھ لی، 2 دفعہ اس مرحلے سے گزر گئے۔ اب کیا کریں، کیسے آگے بڑھیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی فنکشنل ڈیموکریسی میں ندیم صاحب یہ کام پارلیمان کا ہے کہ پارلیمان اس کے اوپر کلیئرٹی کے ساتھ ڈسکشن کرے، اور جس طرح زبیر صاحب بات کر رہے تھے کہ پارلیمان کو فیصلہ سنانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے بلکہ فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان کے سامنے رکھی کہ جو افغان میٹر ہے پچھلے 40 سال میں جس طریقے سے پاکستان کی اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے، پاکستان کی اوور آل سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے، ضروری ہے کہ قوم کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں، اس کے اوپر بات کریں، اور اس بات چیت کے بعد، ڈیلیبریشن کے بعد کوئی ایسی پالیسی بنے جو کہ پاکستان کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ حکومت خاموشی سے کوئی پالیسی بنا لے، کوئی فیصلہ کر لے جس کا بعد میں پارلیمان کو پتہ نہ چلے۔ تو بہتر یہی ہے کہ چونکہ اس وقت فنکشنل ڈیموکریسی عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستان میں موجود ہے، پارلیمان موجود ہے، اپنے آپ کو پارلیمان کی سپریمیسی کے حوالے سے بار بار
خان صاحب بات کرتے تھے تو بہتر یہ ہوگا کہ معاملے کو پارلیمان میں ڈسکس کیا جائے اور قوم کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ پالیسی اس حوالے سے مرتب کریں. فرق کیا وہ طریقہ کار ہوگا اس کمیٹی کے اندر؟ آپ کیا تفصیلات شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ بعض بیانات پرائم منسٹر بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، لیکن فلور آف دی ہاؤس سے وہی بیان آ جائے، آپ کی اس کمیٹی سے فارمل سٹیٹمنٹ آ جائے تو اس کی وقت، اس کی ویلیو، اس کی طاقت اور بڑھ جائے گی. ساری پارٹیز اس میں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو یہ ان کیمرہ پارلیمنٹری لیڈرز کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا، اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ ان کو تمام جو صورتحال ہے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی جائے گی، اور ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بریفنگ کون کون دیں گے؟ ان کیا کی رائے عسکری بھی قیادت شامل سے بھی کی کسی ہے. کو دعوت دیکھیں دے رہے ہیں؟ بالکل بالکل عسکری قیادت سے دعوت دی جائے گی. یقیناً کس کو عسکری دعوت دی قیادت جائے بھی گی؟ شامل ہوگی. وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ساری کوارڈینیشن کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو یا ہو اور سکتا ہے ڈی جی آئی یا اور آرمی وہ چیف میں سے کسی کو دعوت دی اور جائے. وہ رابطے میں بھی ہیں ان کے صحیح. ساتھ، اور وہ لوگ بھی آئیں گے، اور اس میں آگے یقیناً ان کا ایک مین اس کے اوپر ایک کلیدی کردار ہے، رول ہے، وہ بھی بتائیں گے. ابھی تک جو پاکستان نے افغانستان کے اندر امن عمل کے اندر جو پروگریس کی ہے، جو کردار ادا کیا ہے، وہ بھی بریف کیا جائے گا. اور آئندہ آنے والے جو امریکن افواج کے افغانستان سے انخلاء کے بعد کے جو حالات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا پاکستان کو کیا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان اثرات کو، بدلتی صورتحال کو کس انداز سے پاکستان نے ڈیل کرنا ہے، اس کے اوپر مل بیٹھ کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور ایک قومی لائحہ عمل بنانے کے لیے. مشاورت کے بعد قومی لائحہ عمل بالکل ہوگا. قومی لائحہ عمل نیشنل ہوگا. اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم نے کیسے نبھنا ہے. بالکل بالکل قومی لائحہ عمل ہوگا، اور اس میں ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، وہ اس کے اندر اپنا ایک پورا پازیٹیو مثبت ان پٹ جو ہے وہ شامل کریں گے. دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا ایک یہاں پر ایک لانگ سٹینڈنگ اس سطح کے اوپر جو ہے وہ رہی ہے افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد. اب جو وہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو افغانستان کے اندر جو ایک خدشہ ہے کہ وہاں پر افغان طالبان اور وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے، وہاں پر ایک بلڈ شیڈ کی صورتحال نہ کریٹ ہو. پہلے پاکستان 3 ملین سے زائد افغانیوں کو، صورتحال تو شروع ہو ریفیوجیز چکی ہے. کو ہوسٹ کیے ہوئے ہے. صورتحال تو شروع ہو چکی ہے. دیکھیں صورتحال تو شروع ہو چکی ہے نا. اس دوران اگر اور معاملہ خراب ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں کیا آتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو ہمارے لیے بہت بڑا اوبویسلی چیلنج ہے. دیکھیں پھر تو ہمیں وہ تاریخ بھی سامنے رکھنی پڑے گی نا، کہ سوویت یونین کے خلاف جو معاملہ ہوا، پھر وہاں سے جس طریقے سے نکلے اور اس کے ریپیکیشنز جو پاکستان نے فیس کیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی آج جس چیز کا ادراک رکھتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی ان وانٹیڈ وار کے اندر یا کسی ان وانٹیڈ فائٹ کے اندر پاکستان اپنا کندھا دے دیتا ہے، تو اس کے آئندہ آنے والے 2 4 5 سال کے اندر پاکستان کو کیا نقصانات کا سامنا ایک کرنا اور پڑے چیز گا. بتائیے گا، تو لہٰذا ہم نے بڑا FATF والی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. FATF والا جو شور شرابہ تھا، یہ ہمارے ہاں، میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ بتاؤں گا کہ مشرف اور پیپلز پارٹی کے کافی حصے میں ہم بلیک اور گرے میں آتے جاتے رہے. جب PMLN کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ہم بلیک لسٹ میں تھے. تو وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ضروری تھے. اس میں ان تنظیموں کے خلاف جب کارروائی کی گئی، مختلف ایریاز کو کلیئر کیا گیا، دیٹ واز ویری ہیلپ فل. ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے. حکومت نے لابنگ بھی کی امریکہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، FATF کی وائٹ لسٹ میں رہنے کے لیے. دوبارہ گرے لسٹ میں جاتے ہوئے جو سب سے بڑا ایک ہرڈل بنی تھی آپ کی، ڈان لیکس. اس میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہمیں لشکر طیبہ، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، ان تنظیموں کا پیچھے کرنا پڑے گا. وہ ڈان لیکس ہو گئی، وہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا. اب آپ کے سامنے دوبارہ امتحان ہے. آپ نے 26 نکات کر لیے، دنیا نے پھر نہیں مانا. حافظ سعید کو سزا بھی ہو چکی، سارے سٹیپس ہم نے مرحلے عبور کر لی، پھر بھی کیوں نہیں مانا دنیا نے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے ماننے کا، اس کے اندر 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ آیا ہمیں یہ اسیس کرنا ہے، اور اب دنیا کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ FATF آیا کیا ٹیکنیکل فورم ہے یا وہ ایک پولیٹیکل فورم ہے. ابھی تو پولیٹیکل بنا ہے نا. دیکھیں نا، دیکھیں میں تو ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے خیال میں ہم نے ضرورت سے زیادہ اقدامات کر دیے. دیکھیں ایک سچویشن سامنے رکھ رہا ہوں نا، پولیٹیکل فورم ہے. پہلے بھی جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان گرے لسٹ، بلیک لسٹ کے اندر وقتاً فوقتاً آتا رہا، لیکن اس وقت پاکستان کو کبھی اتنا اسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کو ایکشن پلان ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، چاہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کو منی لانڈرنگ کے قوانین کے حوالے سے زیادہ دبایا ہے انہوں نے، اور IMF کے پروگرام کا حصہ بنا دیا، کنڈیشنلٹیز میں ڈال دیا. دیکھیں لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آج ہم 26 نکات کے اوپر پیش رفت کر چکے ہیں اور ہم نے ود ان نو ٹائم یہ کام کر کے دکھایا 2.5-3 سال کے اندر،
تو اس کو دنیا کو اس چیز کو اب اکنالج کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو لابنگ کرنی چاہیے تھی فورن پالیسی لیول کے اوپر. میرے خیال میں اس میں آپ پیچھے رہ گئے. نہیں دیکھیں یہ بڑا ایک آسان کام ہوتا ہے ملک صاحب کہہ دینا کہ پیچھے رہ گئے. دیکھیں چائنا نے، ملیشیا نے، انڈونیشیا نے، سعودی عربیہ نے، دنیا کے دیگر ممالک نے پاکستان کا کھل کے پاکستان کا اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. ٹرکی نہیں پھر نکلے کیوں نہیں؟ ٹرکی نہیں من. لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ شاید اس سے بھی گہرے ہیں. کچھ معاملات شاید اس سے بھی گہرے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پیش رفت بھی ہوگی اور ہم سٹرونگلی دنیا کے سامنے اپنا کیس جو ہے وہ پہلے بھی پریزنٹ کیا ہے، اب بھی کریں گے. اور ہمارے پاس ایک کارکردگی ہے دکھانے کے حوالے سے، پیش رفت ہے اس کے حوالے سے دکھانے کے حوالے سے. قوانین تو ضرورت سے زیادہ سخت بنائے گئے. زبیر صاحب اس کے اوپر اور دیکھیں پھر ایک چیز آتی ہے نا، پھر لوگ حق بجانب ہیں کہ پاکستان سے بھی اب وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ٹیکنیکل فورم کی بجائے ایک پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے فورم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. زبیر صاحب اور اس میں تمام اقدامات کے باوجود، اس میں بھارت کا کیا کردار ہے، تمام اقدامات کے باوجود زبیر صاحب ہمیں اب نکل جانا چاہیے تھا. بہت سخت اقدامات تھے، ایسے قوانین تھے کہ وہ بالکل لگتا تھا مجھے کہ ہم نے انٹرنیشنل پریشر پہ ضرورت سے زیادہ سختی والے قوانین بھی پاس کیے فیٹ ایف کے اوپر، پھر بھی نہیں نکل سکے. کیوں؟ ندیم ملک صاحب، میرا خیال ہے یہ ہم اگر کٹش باتیں کریں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا کردار اور اس کا کردار، لیٹس انڈرسٹینڈ دیر آر ٹو تھنگز. ایک ریالٹی ہوتی ہے، ایک پرسیپشن ہوتی ہے. ریالٹی آپ فکس کرتے ہیں پہلے، پرسیپشن ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو گو. پلیز انڈرسٹینڈ دنیا کیسے کام کرتی ہے. اور میں ایک صرف ڈفرینس بتا دیتا ہوں. آپ یو اے ای میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے $20 بلین، انڈونیشیا میں $19 بلین، ویتنام میں $16 بلین، پاکستان از لیس دین $2 بلین. اب اس میں تو کوئی بھارت نہیں شامل نا. لیٹس بی ریئلسٹک پہلے کہ یہ فیصلہ چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ حکومتی ایجنسیز ہیں، یہ سارے مل کے کر رہے ہیں. اور پاکستان کا نام، آپ نے جو ڈان لیگز کا ذکر کیا تھا، ڈان لیگز کے 2 ایسپیکٹس تھے. چونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں لیٹ می جسٹ ریفریز دیٹ. 2 ایسپیکٹس تھے، ایک تو میسج اور ایک میسنجر تھا. پوری قوم پیچھے پڑ گئی میسنجر کے، پوری قوم پیچھے پڑ گئی. ایک ٹاک شو میں یہ بات نہیں ہوئی کہ میسج کیا تھا، آیا کیوں باہر. حالانکہ اس کی افادیت جو تھی، جو اس وقت اگر جو آیا تھا اس کے بعد انہی آرگنائزیشنز پر کام کیا نا. اگر بجائے کہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے وہ ضرور انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ نہیں آنا چاہیے تھا، اسٹوری لیک نہیں ہونی چاہیے تھی. بٹ واٹ واز مور امپورٹنٹ فار پاکستان؟ دا میسج کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ آور بیسٹ فرینڈس آر لوزنگ پیشنس ود پاکستان، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایکشن لے اور جلد از جلد ایکشن لے. یہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوگا. سو آج بھی اگر ہمیں دیکھنا، اگر ہم آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی غلطیاں، اور وہ شدید غلطیاں کہ اس قسم کی غلطیاں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے دہشت گرد آرگنائزیشنز کو پالا ہوا تھا. پہلے تو ہم مانتے ہی نہیں تھے کہ جی وہ والا ABC اور باقی وہ تو کشمیر اسپیسیفک ہے، فلانا ہے افغانستان اسپیسیفک ہے. دا ورلڈ از ناٹ لسننگ. 9/11 کے بعد خاص طور پر دنیا بالکل بدل گئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی ہمارے اپنے دوست چین، سعودی عربیہ وغیرہ ہمیں یہ کہتے رہے ہیں بار بار کہ جی آپ ایکشن لیں. کیوں پاکستان میں اس قسم کی آرگنائزیشنز جنم لیتی ہیں اور کیوں ہم انڈیفرنٹ ہوتے ہیں؟ ایک میں صرف اگزامپل حافظ سعید کا دوں گا. جنم تو ان آرگنائزیشن کا جہاد افغانستان کے ساتھ ہے. جب آپ کو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ سارا ان کو فنڈ کر رہا تھا، جنم تو زیادہ آرگنائزیشن کا اس وقت کا ہے. پاکستانی نہیں ندیم، دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. ہم نے الاؤ کیا، ندیم خامی ہماری ہے. ندیم، دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. ایک ہے جو مجاہدین تھے. نہیں، میں ایک سیکنڈ پلیز انڈرسٹینڈ. ایک ہے، ایک جسٹ وار تھی، سوویٹ آکوپیشن ہوا اور مجاہدین نے جنم لیا اور پاکستان نے ان کا سپورٹ کیا. اور وہ مجاہدین میں سے کنورٹ ہو کے جیسے القاعدہ بن گئی. تو القاعدہ کو تو نہیں ہم اس وجہ سے سپورٹ کر سکتے تھے کہ یا آج ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں جسٹ بیکاز انہوں نے پہلی سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا تھا. بھائی جو جب تعریف کرنے کا وقت تھا، تعریف کرنے کا وقت تھا. یہ جو عرب مجاہد تھے ان کو CIA ریکروٹ کر کے پاکستان لے کر آئی تھی. زبیر صاحب، میں نے عبدالستار صاحب کا تو لے کے آئی تھی. اس کے بعد جب وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟
ہماری پھر اس میں اگر ہم خامی یہ تھی ایسی کہ ہم نے باتیں اپنی کریں گے تو پھر سرزمین دین استعمال ہونے دی. ہاں ہم نے اپنی سرزمین استعمال ہونے دی, ہم نے یہاں حقانی نیٹ ورک یہ ہماری تھا, خامی تھی. کوئٹہ شورا تھا. بھائی پلیز وی ہیو ٹو کریکٹ مسٹیکس اور بلنڈرز رادر. نو ڈاؤٹ. Pakistan has to show Pakistan is a مرتضیٰ آپ peaceful سے بھی country پوچھنا چاہوں گا, and will not accept any فیٹ ایف such کے thing. اوپر سب کچھ کر کے بھی ہم آگے نہیں نکل سکے, اور اس میں کیا چیز کمی والی کیا چیز رہ گئی؟ ندیم صاحب میرے خیال میں جو لوگ انگیج کر رہے ہیں پاکستان کے بہاف پہ, گورنمنٹ آف پاکستان, ان کو اپنی اسٹریٹجی کو واپس ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں قانون سازی جو کہ وفاقی سطح پر, صوبائی سطح پر کر دی گئی, بہت سارے اور میجرز ہم نے لے لیے جس کے بہت منفی اثرات میں سمجھتا ہوں نارمل بزنس ڈیلنگ کے اوپر بھی آئیں گے, کمرشل ٹرانزیکشنز کے اوپر بھی آئیں گے. بٹ باہر کیف چونکہ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ تھا, تمام حکومتوں نے, تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کام کیا. بٹ اس کے باوجود جو کامیابی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا جو کامیابی ہمیں وفاقی حکومت نے بتایا تھا کہ وہ حاصل کر لیں گے, وہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں وہ وفاقی حکومت کے لوگ جو کہ اس معاملے کو ڈیل کر رہے تھے, انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, پاکستان کا مقدمہ افیکٹو انداز سے نہیں لڑا جس طریقے سے ان کو لڑنا چاہیے تھا. انہوں نے پاکستان کا موقف اس صفر انداز سے پیش نہیں کیا جس طریقے سے شاید ان کو کرنا چاہیے تھا. اور جو کمپلائنسز میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے کی, پاکستان نے کی, ان کو جس طریقے سے شاید اجاگر کرنے کی ضرورت تھی ایف اے ٹی ایف کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ کا ماضی کا فیصلہ ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا یا گرے لسٹ کرنے کا غلط تھا, میں سمجھتا ہوں وی فیل ٹو پلیڈ آر کیس. تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کے اوپر جاتی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر جاتی ہے. تھوڑی سی انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر بنا سکے, اور یہ جو پریشانی پاکستان کی ریاست کو لاحق ہے اس سے ہم نکل سکیں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے چیلنجنگ قسم کے ایشوز سامنے آئے ہوئے ہیں, جس میں ایک وہ زلفی بخاری کے حوالے سے خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ وہ پاکستان سے لندن جاتے ہوئے اسرائیلی کوئی ایئرپورٹ ہے, بین گورین ایئرپورٹ, وہاں سے تل ابیب گئے اور وہاں ملاقاتیں کی اور وہاں سے واپس آئے. اتنی بڑی خبر ہے, اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. افغان ایشو اتنا بڑا ہمارے سامنے کھڑا ہے, فیٹ ایف کی خبریں, اس پہ فوکس ہونا چاہیے. لیکن آج ہی کے دن سندھ اسمبلی کے اندر کچھ ایسے مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دکھائیے گا پروڈیوسر صاحب. سب آ جائیں, یہ باہر لے کے جائیں, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ آج سندھ اسمبلی کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور ایک ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر چند ہی دن پہلے مناظر دیکھے تھے کہ بجٹ کی کتابوں کو کس طریقے سے ایک دوسرے کے سروں کے اوپر مارا گیا تھا, ارسپیکٹو کہ اس میں بسم اللہ سے تقریر کا آغاز ہوتا ہے یا کتنی دفعہ اللہ کا نام لکھا گیا ہوگا یا اور ایسے متبرک نام ہوں گے. لیکن آج جہاں سندھ اسمبلی ایک نئی مثال قائم کی جا رہی ہے, وہاں چارپائی ہے پوری. اب پتہ نہیں اس کا کیا کریں گے, اور یہ احتجاج کا یہ کون سا طریقہ ہے. آپ اس پہ مرتضیٰ کچھ بتائیں گے یہ کیا ہوا ہے آج, اور یہ چارپائی کیوں آئی, اور یہ کون تھے, کیسے پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے چارپائی کے ساتھ؟ مرتضیٰ. جی ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں آج جو سندھ اسمبلی میں ہوا وہ افسوسناک ہے, شرمناک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں جو قومی اسمبلی میں پچھلی دنوں اس طرح کی کارروائی ہوئی تھی اس کی کنٹینویشن ہے. یہ ایک بڑا 2018 کے بعد انفارچونیٹ فنومنا پاکستان کے پارلیمان میں داخل ہوا ہے, جہاں یہ پر چارپائی اٹھا کے لایا کون, یہ کون تھا جنہوں نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی؟ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز تھے, اراکین تھے, جو کہ چارپائی اٹھا کے سندھ اسمبلی میں لے کر آ رہے تھے, اپوزیشن لیڈر کی سربراہی میں لے کر آ رہے تھے. ہمارے پاس وہ ویڈیو فوٹیجز اویلیبل ہیں جب سٹاف نے روکنے کی کوشش کی, جس کے اندر سندھ اسمبلی کا اپنا سٹاف ہے اور جو پولیس کا عملہ ہے, انہوں نے جب روکنے کی کوشش کی تو ان کے ایم پی ایز میں, جس میں خواتین ایم پی ایز شامل ہیں, انہوں نے کہا خبردار ہاتھ نہیں لگانا ہم کو. اور سارے پروسیس کی نگرانی سر کل کوئی اپوزیشن وہاں لیڈر پہ حلیم تو عادل شیخ بندوق صاحب لے خود کر کر چلے رہے جائے تھے. اور وہ کہے خبردار ہاتھ نہیں لگانا, تو اندر جانے دیں گے؟ وہاں سیکورٹی سٹاف کا کام تھا اس کو روکتا. چار پائی ہے پوری کو جیب میں چھپا کے تھوڑی لے گیا.
یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور جو سیکیورٹی عملہ ہے اس سے بھی بات کی جا رہی ہے، بٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو سیکیورٹی عملہ ہوتا ہے یہ بیچارے لو گریڈ آفیسرز ہوتے ہیں، آفیشلز ہوتے ہیں، ان کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کل کو کسی ایم پی اے کو روکیں گے تو وہ ایم پی اے پریویلیج موشن لے آئے گا ان کے خلاف، یا کوئی قانونی چارہ جو ان کے خلاف سٹارٹ کر دے گا. انفارچونیٹ چیز ہے، اچھا اور میں سمجھتا ہوں اچھا، میں اس پہ ہم فاروق سے سب بھی کو جواب لینا چاہوں گا، لیکن ایک صرف بتا دیں ایک لائن میں کہ یہ چارپائی کے ساتھ احتجاج کرنا کیا چاہتے تھے. میں ابھی بھی نہیں سمجھا کہ چارپائی کیوں لے کر آئے تھے، کیا اس سے کوئی نیا پوائنٹ کیا اسٹیبلش ہوتا تھا؟ جی وہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کی صحیح، حکومت نے نکالا ہوا ہے. تو میں تو ان ماشاء کو یہی اللہ. وہ تو مشورہ دینا ویسے ہی چاہوں گا پچھلے چند کہ دنوں سے اگر جو اس کچھ طرح کر کی رہے ہیں منفی اللہ پاک سیاست معاف کرنی فرمائے. ہے تو وہ بنی گالہ کی طرف چلے جائیں. چلیں فاروق حبیب صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتجاج کر رہے تھے ان کو احتجاج کرنے پہ مجبور کیوں کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی پاکستان کی وہ واحد اسمبلی ہے جس میں بجٹ کے دوران اپوزیشن لیڈر کو ہی تقریر نہیں کرنے دی گئی، اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بغیر قومی ہی اسمبلی میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ اپوزیشن ہے؟ لیڈر سن لیں ذرا، اپوزیشن میں لیڈر ندیم کی صاحب اس کو تقریر کے رسپونڈ کرنا بغیر چاہوں گا ہی جو ہے وہ ایکچولی. بجٹ پاس کر دیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر جو بہت جمہوریت کے دعوے دار چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہاں پر آواز کو کس طرح دباتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون ہے. یہاں پر تو بڑی ہمیں روایات بتائی جاتی ہیں پارلیمنٹ کی. یہاں پر اپوزیشن لیڈر کے پاس تھی، اپوزیشن لیڈر نے پھر جو اپنا نامنی کیا اس کے پاس آ گئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آج جو سندھ کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جو اس کے آڈٹ پیراز ہیں، وہ آڈٹ پیراز کون کلیئر کرے گا؟ جو پیپلز پارٹی کا اپنا بندہ ہوگا، وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے جس انداز چار سے بائی کیوں لے گئے جس ہاؤس کے انداز اندر؟ نہیں، انہوں نے مجبور کل کیا قومی نا، اسمبلی میں کوئی لیا ہے؟ انہوں نے مجبور کیا، قومی اسمبلی میں بھی لیا انہوں نے ہے. مجبور کیا. تو یہ تو انہوں نے دیکھنا ہے نا، ان کا سٹاف ندیم دیکھے صاحب میں ایک سوال کہ پوچھ کس سکتا طرح ہوں؟ آ گئی چارپائی. سندھ اسمبلی کو تو ان کے زبیر صاحب سے بھی جواب سندھ لیں. اسمبلی کو بالکل تو ان کے لاسٹ منٹ اسپیکر چلتا ہے. چلا رہے ہیں نا. ندیم جو زبیر صاحب یہ دوسری احتجاج بنیادی کا ایک چیز ہے. نیکسٹ نہیں، لیول آ گیا ہے، کتابوں سے بات سر یہ پھاڑنا ہے یا آنکھ پھوڑنا، ندیم اور صاحب، چارپائی قومی اسمبلی کے اندر آپ وہ کسی کی وہ ایک آواز سے کو تو زبیر بند صاحب نہیں نہ اگر کر آپ سکتے. زبیر آپ ان صاحب. کو آپ ان کو تقریر تو کرنے دیں. جی انہوں نے تو بجٹ بلڈوز مرتضی کیا. وہاب زبیر کو دے صاحب، دیں، میرا زبیر ٹائم صاحب. میرا خیال ہے میں ندیم میرا صاحب خیال ہے صرف مرتضی ایک وہاب کچھ کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. جی مرتضی. میں ندیم صاحب میں صرف کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دوں. اسپیکر صاحب نے تمام پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ بجٹ ڈسکشن 5 روز تک جاری رہے گا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ اچھے انوائرمنٹ میں، اچھے ماحول میں تمام چیزیں کی جائیں گی. جب پی ٹی آئی کا کوئی رکن بات کرتا تھا تو پیپلز پارٹی پروٹیسٹ نہیں کرتی تھی، بٹ بدقسمتی کے ساتھ جب ہمارے ایم پی ایز بات کرتے تھے تو یہ ایوان کے اندر شور شرابے بھی کرتے تھے، سیٹیاں لے کے آتے تھے. تو مطلب یہ justification چارپائی کی روایت نہیں، یہ سیٹیاں لے کر آئے. میں سمجھتا ہوں ہماری اسمبلی میں یہ کسی بھی روایت آپ سندھ کو ماضی اسمبلی میں کے کبھی اندر نظر نہیں کسی آئے بھی گی. اپوزیشن کے پارلیمنی ایک لیڈر منٹ کو انہوں نے فاروق، تقریر نہیں فاروق، کرنے دی. لیکن کبھی فاروق جنازہ ایک پہلے منٹ. نکالا گیا کسی ہے؟ پارلیمنی فاروق، لیڈر کو تقریر کبھی نہیں جنازہ کرنے دی. پہلے نکالا تو گیا نہ کسی فلور پہ؟ دیکھیں نا آپ، جنہوں وہ نے اسپیکر کو میرا مارا بھی گیا کسی تھا. وزیر نے بات نہیں کی. جنہوں نے میرے کسی احتجاج کیا ہے، نہیں نہیں آپ نہیں ان کا ویو پوائنٹ لے لیں، وہ آپ کو اور اچھے انداز سے بتا دیں گے کہ کیا وجہ تھی، فاروق حبیب، کیوں ان کو فورس مرتضی کیا وہاب گیا. اور محمد زبیر صاحب، آپ سب کا بچ کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.